بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات اختیاری، اس کا جو ہم آج ٹاپک پڑھیں گے جو کہ انبیاء کی تبلیغی مسائی والا ایک چیپٹر ہے، اس میں سے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے جس طرح ہم نے ایک سلسلہ چلایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، یہ جو نبیوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کے حوالے سے، تو سب سے پہلے جس نبی کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ پہلے کچھ چیزیں دیکھ لیں۔ بورڈ کے اندر 3 طرح کے کوسچن آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے مختصر تبلیغی مسائی حالات بیان کیجئے، میں یہ آ جائے گا، یا حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں پر نوٹ لکھیے۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی کوششیں اور قوم کا رد عمل تحریر کریں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کوسچن آپ کو آ سکتا ہے اور ان تینوں کا جو آنسر ہے وہ سیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت برگزیدہ اور جلیل القدر نبی تھے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن جو ایک اللہ کے پیغامات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اللہ کا پیغام پہنچایا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو دورانیہ تھا، اس دورانیہ کے اندر ان کے اندر کافی چیزیں ایسی تھیں جو غلط آ چکی تھی، اور جو سب سے بڑی بری چیز ان کے اندر آ چکی تھی وہ تھی شرک۔ انہوں نے 5 جو تھے وہ اپنے رب بنائے ہوئے تھے۔ پہلے میں آپ کو ذرا سا مختصر سا بتا دوں، یہ پورا ایک کہانی کے طور پر۔ اب ان کی قوم کے اندر بت پرستی عام وہ کس طرح ہوئی کہ ان کی قوم کے ایک بڑے بزرگ تھے 5، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر۔ یہ 5 بت تھے جن کی قوم نوح جو تھی وہ پوجا کیا کرتے، اور حالانکہ اس سے قبل وہ ایک بڑے نیک بزرگ تھے اور بڑے ہی عبادت گزار تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، لوگوں کے خیال میں یہ آیا، اور خیال کس نے ڈالا؟ یہ شیطان نے ڈالا کہ یہ جو نیک لوگ فوت ہو چکے ہیں، اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کی کم از کم کوئی نہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ تو نشانی کے طور پر ان کی جو تصاویر جو تھی نا وہ بنا لے گی، اسکیچ جس کو ہم کہتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر ان سکیچ کا ایک مورتی کی شکل میں اس کو بنا لیا گیا، مجسمہ بنا لیا گیا، اور پھر مجسمے اگلی جو نسل آئی اور پھر ان مجسموں کی عبادت شروع ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ساری باتیں کی۔ اور قوم کا رد عمل کیا تھا کہ نوح یہ جو فضول باتیں ہیں اور یہ جو اپنے سے باتیں تو کر رہا ہے، ہمارے اوپر تیری ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمیں اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی بھی دیا کرتے تھے کہ آپ ان کاموں سے باز نہ آئیں گے، آپ ان تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ زخمی کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ تھوڑا سا ایک مختصر میں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد ان کا اپنا جو بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، وہ بھی نافرمان تھا، وہ بھی کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور جو پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا قوم کے اوپر اور زمین سے تنور پھوٹے اور پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا اور پانی اتنا زیادہ آ گیا کہ سارے کے سارے بے ایمان اور کافر اور بے ایمان لوگ سارے کے سارے اس پانی کے اندر غرق ہو گئے. اور ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی پانی کے اندر غرق ہو گیا. تو یہ ہے ان کا مختصر تعارف. اب ہم اس کے حوالے سے تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ایک نہایت برگزیدہ اور جلیل القدر نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے انسانوں کی فلاح کے لیے اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے. آپ ایک بلند مرتبہ نبی تھے، نبیوں کے سردار اور افضل ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام ہے. اب ہے دعوت حق. دعوت حق، حق کی دعوت. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور سچے مذہب اسلام کی طرف بلایا. اصل میں مذہب اسلام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، تمام نبیوں کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے. آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے تمہارے مال و دولت اور جاہ و منصب کی ضرورت نہیں، میں تبلیغ کے بدلے اجرت نہیں مانگتا، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سیدھی راہ بتاتا ہوں. اس طرف حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ایمان لائے. آپ اندازہ لگائیں 950 سال ان کی جس تبلیغ کا دورانیہ تھا، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، باقی جو بھی ہے اس کو چھوڑ دو. قوم کا سلوک، قوم کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی انتہائی کوشش کے باوجود ان کی بدبخت قوم راہ راست پر نہ آئی. آپ علیہ السلام تبلیغ میں جس قدر سرگرمی دکھاتے، اتنا ہی اپنی قوم کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا. قوم انہیں ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتی رہی اور کہتی رہی کہ اے نوح، ہم سے مباحثہ نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اللہ کا عذاب لا سکتا ہے تو لے آ. یعنی کہ ہم نے یہ کام کرنا چھوڑنا نہیں ہے. اگر تو جس رب کی طرف بلا رہا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے تو اپنے رب کو بول، ہمارے اوپر عذاب نازل فرما. آپ علیہ السلام کے ساتھیوں سے قوم کا سلوک. دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اس کے اولین پیروکار غرباء مساکین ہی ہوتے ہیں. وہ بغیر لالچ یا غرض کے حق کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ جو غریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، قوم ان سے بدسلوکی کرتی تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بڑا ہی غلط تھا. وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ انہیں اپنے پاس سے دور کر دو، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے. ہم ان کے پاس کس طرح بیٹھیں گے؟ ہمیں ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان مخلص بندوں کو دور کرنا گوارا نہ کیا اور رئیس اور دولت مندوں کی ہنسی مذاق کو برداشت کرتے رہے. یعنی وہ ان غرور اور تکبر اور عناد کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو آپ پر جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور ہمارا موازنہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے ہمارے پاس آنا ہے نا، تو یہ غریبوں کو کہیں اور رکھ کے آئے، ان کو ہمارے پاس نہ لے کے. حضرت نوح علیہ السلام کا رنج و غم. حضرت نوح علیہ السلام قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور ان کی ضد اور ہٹ درمی ان پر واضح ہو گئی، اور ان کی طویل عمر بھر کی تبلیغ کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا.
تو اس پر آپ سخت غمگین اور رنجیدہ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا وہ قوم کے اس غلط رویے پر غم نہ کھائیں، میں خود ان سے نپٹ لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ جب شب و روز کی تبلیغ سے بھی ان کی قوم ایمان نہ لائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ قرآن حکیم میں یہ دعا بیان کی گئی ہے، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اے پروردگار زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑو۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی یا قبول کر لی۔ اب آ گیا ہے اللہ کی طرف سے عذاب۔ جب ساری جو حجت تھیں وہ تمام ہو گئیں اور براہین ان کے اوپر عیاں ہو گئے اور ان کا انکار جو ہے وہ مصر رہا، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر حلال اور واجب ہو گیا، کیونکہ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آ جاتا، بلکہ جب ہمیشہ اور بار بار قوم کی طرف سے انکار ہی ملتا ہے اور حق اور جو معجزات ہوتے ہیں ان کے آ جانے کے بعد بھی قوم انکار کر دیتی ہے، تو پھر پہلی امتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں وہ خطہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے پانی کے شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ آسمان سے بھی پانی برس رہا اور زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا۔ تاریخ میں یہ سیلاب طوفان نوح علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے ایک کشتی بنائی جو کہ بہت بڑی تھی۔ آپ علیہ السلام اس کشتی کے بنانے میں مصروف تھے تو قوم کے رئیس ان کا تمسخر مذاق، تمسخر کا مطلب ہوتا ہے مذاق، تمسخر اڑاتے تھے کہ یہ بوڑھے میاں خشکی میں کشتی چلائیں گے۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 40 یا 80 پیروکار اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا سوار کر لیا جو طوفان سے محفوظ رہے اور قوم غرق ہو گئی۔ آخر طوفان تھم گیا اور کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ آگے ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہلاکت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا جو وہ بھی کافر تھا اور اپنی قوم کا ساتھ دیتا تھا، بار بار باوجود دعوت کے ایمان نہ لایا تھا۔ طوفان آیا تو جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی تو رب العزت نے فرمایا اے نوح اپنے بیٹے کی سفارش مت کرو، ان کے عمل اچھے نہیں، وہ تیرے اہل خانہ میں نہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا اور بیٹا ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ آگے ہے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، یعنی اس وقت تمام کے تمام کافر اور اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والے اور کھل کر انکار کرنے والے اسلام کا اور اللہ کا، اس عذاب کی وجہ سے تمام کی تمام جو بستیاں تھیں وہ اجڑ گئیں۔ سیلاب آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، بچے صرف وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ طوفان اتر گیا اور پانی خشک ہو گیا تو کنعان نے کشتی یعنی کشتی کے اوپر جو بیٹھنے والے تھے نے خدا کی زمین پر دوبارہ قدم رکھا اور زمین دوبارہ آباد ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا۔ حدیث میں انہیں اسی اعتبار سے اول الرسل کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ تو یہ تھا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یا ان کی تاریخ کا بڑا ہی زبردست حصہ جو کہ سارے کا سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو بیٹا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।